اس لمحے سے کوئی مشکل اور لمحہ نہیں ہے۔ یہ وہی جانتا ہے کہ جس کے اوپر وہ لمحہ آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے صاحبزادے، آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ جب اس صحابی کی موت کا وقت آیا تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان سے کہا، اے میرے ابا جان، ساری زندگی تم یہ کہتے رہے، اگر مجھے کوئی عقل مند مل جائے، اگر کوئی سیانہ مل جائے، تو جب یہ موت کا لمحہ آتا ہے اس کے حال کے بارے میں اس سے پوچھوں۔ ساری زندگی آپ نے یہ کہتے ہوئے گزار دی، اے ابا جان اب تو یہ لمحے آپ کے اوپر آ چکے ہیں، آپ خود ہی ارشاد فرمائیں کہ یہ لمحہ کیسا ہے، موت کی تکلیف کیسی ہے، موت کی سختی کا عالم کیا ہے۔ اب تو تم اس لمحے کو دیکھ رہے ہو، محسوس کر رہے ہو۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بیٹے، یہ لمحات میں ساری زندگی ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا رہا، عقل مند دانا بندے کو ڈھونڈتا رہا، لیکن مجھے اب پتا چلا ہے یہ لمحات بیان کرنے والے نہیں ہیں، خود محسوس کرنے والے ہیں۔ اس کے اندر جو مبتلا ہوتا ہے، یہ لمحات جس کے اوپر آتے ہیں وہی صرف جان سکتا ہے، بیان نہیں کر سکتا۔ ہاں اتنا جان لو، آج ایک بھاری اور 12 پہاڑ میرے اوپر ڈال دیا گیا ہے اور میری جان سوئی کے سوراخ سے نکل رہی ہے، میں بتا نہیں سکتا کہ میرے اوپر موت کی سختی کا عالم کیا ہے۔ حضرات گرامی، یہ موت اتنی طاقتور ہے جسے آج ہم آسانی سے سنتے ہیں۔ ہر محفل کے اوپر، کل کی محفل ہو، ایصال ثواب کی محفل ہو یا سالانہ ختم کی محفل ہو، موت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن ہم ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ لیکن یہ موت کتنی شدید ہے، کتنی طاقتور ہے کہ جس کا ذکر کرنے سے پہلے میرے مالک کو اپنی بادشاہی کا ذکر کرنا پڑ رہا ہے، جس کا بیان کرنے سے پہلے میرے رب کو بھی طاقتوں کا اظہار کرنا پڑ رہا ہے کہ اے لوگوں، جس کو ذکر کرنے کے لیے، جس کا نام بیان کرنے کے لیے میں ان اللہ علی کل شیء قدیر کا بیان لا رہا ہوں، بیادہ الملک، یہ اپنی صفت کا اظہار کر رہا ہوں، تو پھر سوچ لو نا موت کی طاقت کتنی ہے، موت کی سختی کتنی ہے، موت کو میں نے کتنی قوتیں عطا کر رکھی ہیں۔ حضرات گرامی، ایسی باتیں شاید ہمیں بھلی نہ معلوم ہو، کیونکہ ہم تو صرف شعر سنتے ہیں، ہم تو صرف اشعار کے دل دادا ہیں کہ ہمیں صرف شعر سنائے جائیں، فضائل سنائے جائیں، ایسی کوئی بات نہ بیان کی جائے کہ جو ہماری اصلاح کی ہو۔ ہم ایسی سننا ہی نہیں چاہتے، پہلے تو ٹائم ہی اتنا مختصر ملتا ہے، لیکن میرا بھائی، یہ موت کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اتنا زیادہ ضروری ہے کہ بندہ جتنا موت کے بارے میں جانتا چلا جائے گا، اتنا ہی وہ رب کا فرما بردار بنتا چلا جائے گا۔ موت کی یاد انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ موت کا معلومات حاصل کرنا، تعارف کرنا، یہ انسان کو رب کے قریب کرتا ہے، اللہ کے قرب کا اسے ذریعہ عطا کرتا ہے۔ لیکن میرے آقا نے ہمیں ان لمحات کے اندر کون سی دعا سکھائی اور کیسے ہمیں موت کی سختی کے بارے میں مطلع کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے اوپر بھی یہ لمحات آئے۔ آج بعض لوگ جب ہم کہتے ہیں نا کہ قبروں کے اندر
ہر انسان کو اللہ کریم موت کے بعد زندگی دیتا ہے تو طرح طرح کا مذاق اڑایا جاتا ہے، طرح طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ یہ جی موت کے قائل ہی نہیں ہے کہ انبیاء کے اوپر موت آتی ہے۔ نہیں، ہر کسی کے لیے جس کے اندر بھی روح ہے اللہ کریم نے موت کو مقرر کیا ہے۔ موت ہر جاندار کے لیے ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی کی موت اس کے پاس برکت حاصل کرنے کے لیے آتی ہے اور کسی کے پاس موت آتی ہے اسے انجام تک پہنچانے کے لیے، اللہ کی بارگاہ کے اندر لے جا کر گناہوں کی سزا دلوانے کے لیے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں اور سارے نبیوں کے پاس موت کچھ اسی طرح آئی کہ برکت حاصل کرے، فیضان حاصل کرے۔ میرے آقا کے اوپر بھی یہ لمحات آئے، لیکن آپ نے ہمیں کیا سمجھایا؟ کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے آقا کو موت کا ڈر تھا؟ میرے آقا کو موت کا خوف تھا؟ نہیں، خوف نہیں تھا، ڈر نہیں تھا، سامنے امتیوں کی موت کا منظر تھا۔ میرے آقا کا حال ہی کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتی ہیں کہ میرے آقا، میرے سرتاج، میرے گود کے اندر سر رکھ کے آپ تشریف فرما ہیں، آپ کے اوپر لمحات آئے، اتنے وہ شدت بھرے تکلیف دہ وہ مرحلے تھے کہ میرے آقا کریم اپنا ہاتھ مبارک پانی کے پیالے کے اندر ڈبوتے، تر کر کے اپنی پیشانی کے اوپر پھیرتے، اور اتنی تکلیف کا سامنا تھا کہ آپ بار بار یہ دعا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من غمرات الموت، یا اللہ میں تیرا حبیب صحیح، تو نے مجھے ہر چیز کا اختیار دیا صحیح، لیکن میں امت کو سبق سکھانا چاہتا ہوں، ان لمحات کا سامنا کرنے کے لیے تیاری کا درس دینا چاہتا ہوں کہ اے میری امت دیکھ لو، یہ لمحہ میرے پاس آیا، اس لمحے کی تیاری کتنی کرنی چاہیے کہ اللہ کا حبیب ہو کر میرے اوپر موت آ رہی ہے اور میں اللہ کی بارگاہ میں بار بار یہ دعا کر رہا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من غمرات الموت، یا اللہ مجھے موت کی سختی سے اپنی پناہ عطا کر، مجھے موت کی سختی سے اپنی پناہ عطا کر۔ حضور کو موت کا کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، لیکن مجھے اور آپ کو درس دیا کہ اس لمحے کے لیے، اس حال کے لیے تیاری کرو۔ حضرات گرامی، یہ اتنی شدید طاقتوں والا اور اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتوں والی موت ہے کہ اسی بندے کو پتہ چلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، آپ نے چند مردوں کو زندہ کیا، لیکن آپ کی امت کے لوگوں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے عیسیٰ ابن مریم، آپ ان مردوں کو زندہ کرتے ہیں جو ابھی مرے ہوں، آپ کی بارگاہ میں لائے گئے ہوں، آپ اسے ٹھوکر مارتے ہیں تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ آپ کے اس کمال کا ہمیں یقین تب ہوگا کہ جب آپ کسی پرانی سے پرانی قبر کے اوپر تشریف لے چلیں، اس پرانے مردے کو جو 1000 سال پہلے مر چکا ہو اس کو زندہ کر کے دکھائیں، پھر ہم مان جائیں گے کہ اللہ نے آپ کو کمال دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو قوم نے پکڑ کے ایک ایسی قبر کے اوپر کھڑا کیا جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی قبر تھی۔ آپ کے ہزاروں سال پہلے وہ دنیا سے موت کا جام پی کر قبر کے اندر چلے گئے تھے۔ آپ نے جب اپنا کمال اللہ کی بارگاہ سے ملا ہوا اختیار آپ نے استعمال فرمایا کن بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے بندے قبر میں لیٹنے والے، میں تمہیں اللہ کے حکم سے یہ کہتا ہوں کہ کھڑا ہو جا۔ وہ سام ابن نوح اپنی قبر سے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کیا قیامت آ گئی؟ کیا ابھی قیامت قائم ہو گئی؟ مجھے کیوں قبر سے اٹھا دیا گیا؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا اے سام، قیامت نہیں قائم ہوئی، میں نے کرامتاً، میں نے معجزتاً تجھے زندہ کیا ہے۔
آپ نے فرمایا سام بتاؤ تو صحیح، تو نے موت کا جام اپنے منہ سے لگایا اور موت کا سامنا کر کے قبر کے اندر گئے، بتاؤ موت کی سختی کیا ہے، موت کی تکلیف کیا ہے۔ حضرت نوح کا بیٹا جو آپ کے ہزاروں سال پہلے موت کا سامنا کر کے قبر کے اندر گیا تھا، کہنے لگا ہے عیسیٰ ابن مریم میں نے ہزاروں سال پہلے موت کا سامنا کیا تھا، شاید 4000 سال یا 5000 سال سے بھی زیادہ لمبا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن اے عیسیٰ پتا چل رہا ہے کہ موت ابھی ابھی میرے اوپر طاری ہوئی ہے، ابھی ابھی میں نے موت کا جام اپنے منہ سے لگایا ہے، موت کی سختی اب بھی مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ حضرات گرامی، یہ موت کی تکلیف قبر میں لیٹے ہوئے بندے کو ہزاروں سال نہیں بھول سکتی، موت کی سختی اسے ہزاروں سال نہیں بھول سکتی۔ ہمیں کیسے اسے نظر انداز کرنا چاہیے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے مریدین کے درمیان تشریف فرما ہے، موت کا تذکرہ چل نکلا، آپ نے فرمایا کہ اے لوگو موت کا ذکر آسانی سے نہ لیا کرو، موت اتنی زیادہ شدید ہے کہ آج اگر کسی کے جسم کے اوپر تلوار کا ایک حملہ کیا جائے، اگر گردن پر کیا جائے گا تو گردن کٹ جائے گی، اگر درمیان میں کیا جائے گا تو جسم 2 ٹکڑے ہو جائے گا، ایک ضرب تلوار کی بندے کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو میں نے اپنے کانوں سے اپنے آقا سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر بندے کے جسم کے اوپر 1000 مرتبہ تلوار کی ضربیں لگائی جائیں اسے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف موت جب آتی ہے، بندے کے اوپر موت کی تکلیف وارد کی جاتی ہے۔ 1000 ضربیں کم ہیں، 1000 تلوار کی وہ ضربیں تھوڑی ہیں، موت کی تکلیف اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اسی لیے میرے آقا کریم نے فرمایا تھا کہ اگر موت کا ایک قطرہ آسمانوں اور زمینوں کے اوپر ڈال دیا جائے، پہاڑوں اور صحراؤں کے اندر ڈال دیا جائے، فرمایا کہ ایک موت کا قطرہ سارے جہان کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے کہ وہ ایک قطرہ آسمانوں کو بھی ہلاک کر دے گا، زمینوں کو بھی ختم کر دے گا، پہاڑ بھی مٹ جائیں گے، صحرا ریت بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن ہم موت کا ذکر آئے روز سنتے ہیں، ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، ہمارے اوپر کوئی اثرات ظاہر نہیں ہوتے۔ آج اگر میں یہ باتیں کر رہا ہوں، آپ شاید اندر سے یہ محسوس کر رہے ہوں یہ کیسی باتیں ہمیں سنا رہا ہے، ہم تو ہر وقت موت کو یاد رکھتے ہیں، موت ہمیں یاد ہے۔ نہیں میرا بھائی، موت کے یاد ہونے کا علم زبان سے بیان کرنے سے پتہ نہیں چلتا، کردار سے پتہ چلتا ہے، عمل سے پتہ چلتا ہے۔ وہ بندہ جو دعویٰ کرتا ہے موت مجھے یاد ہے، اس کے اخلاق چیک کرو، اگر اخلاق اچھے ہیں، عادات اچھی ہیں، سمجھو کہ اسے موت یاد ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے موت یاد ہے، اس کی تنہائی کو دیکھ لو، اگر وہ اندھیری کوٹھڑی میں اکیلے ہو کر گناہ کے قریب نہیں جاتا، آسانی سے فیصلہ کر سکتے ہو موت اسے یاد ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ موت مجھے یاد، میں ہر وقت موت کو یاد رکھتا ہوں، تو پھر اس کے کردار کو دیکھو، اس کے عمل کو دیکھو، اذان کے ٹائم اس کی حالت کو دیکھو، معاملات کے اندر اپنے بھائی سے معاملہ کرنے کی حالت کے اندر اسے دیکھو۔ اگر وہ سیدھا سیدھا چلتا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی کا حق غصب نہیں کرتا، کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرتا، غیبت سے اس کی زبان پاک، جھوٹ سے اس کی زبان پاک، ہر گلے سے اس کی زبان پاک، اور اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں خیر خواہی رکھتا ہے، ہمدردی رکھتا ہے، تو میں آسانی سے اسے مبارک دوں گا، اور میرا بھائی تو نے موت کو یاد رکھا ہے، یہ موت تجھے یاد ہے۔ لیکن اگر میں زبان سے کہتا پھروں کہ مجھے تو موت یاد، لیکن ہر گناہ کے اندر میرا عمل ہو، حق غصب کرنے کے اندر میں پہلے موجود ہوں، ظلم زیادتی کرنے کے اندر میرا نمبر پہلے ہو، غیبت کرنے کے اندر میری زبان ہر وقت
گندگی سے لتڑی رہی ہو۔ حضرات گرامی پھر میں زبان سے آپ کو کہتا پھروں، اسٹام لکھ کے آپ کو دے دوں کہ موت مجھے یاد ہے، میں ہر وقت موت کا تذکرہ کرتا ہوں، تسبیح لے کر موت کا ورد کرتا ہوں۔ نہیں میرا بھائی، موت مجھے پھر یاد نہیں ہے۔ موت کی یاد تو کردار سے پتہ چلتی ہے، موت کی یاد تو عمل سے پتہ چلتی ہے۔ جو آج ہمارا عمل بتاتا ہے کہ ہم موت کو بلا چکے ہیں، آج ہمارا کردار بتاتا ہے کہ موت ہم بھول چکے ہیں۔ جو کم موت بھول جاتی ہے، رب اسے پھر ایسی پستی اور گمراہی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ کبھی بھی گمراہی اور پستی سے وہ قوم نکل نہیں سکتی۔ کبھی چھوٹی بچیوں، نابالغ بچیوں سے بدفعلی کے واقعات سامنے آتے ہیں، کبھی بڑے بڑے ظلم کے واقعات سامنے آتے ہیں، کبھی ایسی باتیں آتی ہیں کہ بندہ سن کے کہتا ہے کہ شاید قیامت قریب آ گئی ہے۔ حضرات گرامی، یہ سارا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے موت کو بلا دیا ہے۔ اگر موت یاد ہو، اس لیے اللہ کریم نے الذی خلق الموت والحیات، پہلے موت کا ذکر کیا کہ میں نے موت کو پیدا کیا، پھر زندگی کو پیدا کیا، تاکہ میرے بندے موت کو یاد رکھیں، موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں۔ اگر موت یاد ہے تو پھر زندگی گزاریں گے تو یہ گناہ کے قریب نہیں جائیں گے، ظلم زیادتی کے قریب نہیں جائیں گے۔ حضرات گرامی، ایسی محافل کے اندر یہی نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کا سب سے پہلا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اپنی موت کو یاد کریں۔ موت ہے دنیا کے اندر جو نہ میدان جنگ کے اندر جائے، نہ اس نے تلوار اٹھائی ہو، اسلحہ اٹھایا ہو، نہ اس نے دشمن کا سامنا کیا ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کوئی ایسا بندہ ہے کہ اسے چارپائی کے اوپر، بستر کے اوپر اسے موت آئے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو شہیدوں کے گھروں کے اندر شامل فرما دے؟ شہادت والی موت ایسی موت ہے کہ جس موت کا کوئی مقابلہ، کوئی موت برابری نہیں کر سکتی۔ اللہ کریم کے پیارے حبیب نے فرمایا، ہاں عائشہ، ایک خوش نصیب وہ بندہ ہے کہ جو مرتا اپنی چارپائی کے اوپر ہے، مرتا اپنے گھر کے اندر ہے، مرتا بیوی بچوں کے درمیان ہے، لیکن جب وہ مرتا ہے اللہ اسے شہادت کی موت عطا کرتا ہے، اور قیامت والے دن جب وہ اٹھے گا اللہ کریم اسے شہیدوں کے گروہ کے اندر شامل فرما دے گا۔ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کون خوش نصیب ہے، وہ کون سعادت مند بندہ ہے؟ بڑا آسان کام ہے، ہم بڑی آسانی سے یہ کر سکتے ہیں اور اپنی موت شہادت کی موت بنا سکتے ہیں، اپنے آپ کو قیامت والے دن شہیدوں کے گھروں میں شامل کروا سکتے ہیں۔ وہ آسان عمل کون سا ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا، اے عائشہ، جو بندہ ہر روز موت کو 20 مرتبہ یاد کرتا ہے، اللہ کریم جب وہ اپنے بستر کے اوپر مرے گا شہادت کی موت اسے عطا کرے گا، اور قیامت والے دن اسے شہیدوں کے گھروں میں شامل فرما دے گا۔ سبحان اللہ، 20 مرتبہ 24 گھنٹوں کے اندر۔ اور میرے آقا نے اور آسانی فرما دی، آپ نے ایک دعا ہمیں عطا فرمائی، فرمایا یہ دعا ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ لو، اللہ کریم تمہاری موت کو شہادت کی موت کر دے گا اور قیامت والے دن تمہیں شہیدوں میں شامل فرما دے گا۔ وہ آسان سے الفاظ کون سے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جب بھی نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا 5 مرتبہ دہرا لیا کرو، اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، یا اللہ میری موت میں بھی برکت فرما اور موت کے بعد والی زندگی کو بھی بابرکت فرما۔ سبحان یہ اللہ، دعا اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، یہ دعا یاد کر لیں ہر نماز کے بعد۔ اگر عربی نہیں یاد کر سکتے، اردو کے اندر، پنجابی کے اندر یہ دعا آپ کر سکتے ہیں، یا اللہ میری موت کو بابرکت بنا دے، مرنے والی بعد والی زندگی کو برکتوں سے بھر دے، اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، یا اللہ میری موت کو برکتیں عطا کر، موت والی بعد والی زندگی جو ہے اسے بابرکت بنا۔
تو یہ آسان سا عمل ہے، اسے آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اب ایک بات یہ عرض کرتا ہوں کہ جو بندہ موت کو یاد رکھ کے زندگی گزارتا ہے تو رب اگر وہ قوم ہو اس قوم کو کیا دیتا ہے، اگر انفرادی طور پر بندہ یاد کرے تو رب اسے کیا دیتا ہے۔ آپ کو شاید اپنی تاریخ سے واقفیت نہیں، اپنی تاریخ اسلام کا تعارف نہیں۔ ہمارے تاریخ اسلام کا سب سے سنہری دور، سب سے حسین و جمیل دور ایک دور گزرا ہے کہ جس پر آج ہم مسلمان ہی نہیں بلکہ انگریز بھی فخر کرتے ہیں، یہودی بھی اسے مانتے ہیں، عیسائی بھی اس کے قائل ہیں کہ اگر وہ دور مسلمانوں کے پاس ایک اور مرتبہ آ جاتا تو دنیا کے اندر یہودی نہ ہوتے، عیسائی نہ ہوتے، کوئی بھی مذہب نہ ہوتا، ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک ہر طرف اسلام ہی اسلام نظر آتا۔ وہ دور کون سا ہے؟ وہ حسین و جمیل دور، وہ اعلیٰ حسین دور سیدنا فاروق اعظم کا دور ہے، فاروقی دور حکومت ہے کہ امریکہ کا آج بھی وہ قانون دانوں کا وہ گروہ جو قانون بناتا ہے آج بھی مانتا ہے کہ ہمارے قانون کی اکثر شکیں جو ہیں یہ دور فاروقی سے لی گئی ہے۔ ہم نے ان کو اپنا کے آج ترقی کی منزلیں طے کی ہیں، اور ایک انگریز اور عیسائی یہودی یہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام کے اندر ایک عمر اور آ جاتا تو ساری دنیا کے اندر اسلام چھا جاتا۔ یہ حسین و جمیل دور، یہ عدل سے بھرا ہوا دور، اس دور کو شان و شوکت کیسے ملی؟ حضرت فاروق اعظم کو یہ مقام کہاں سے ملا؟ میں جب آپ کی سیرت پڑھتا ہوں تو پیچھے مجھے یہی عمل نظر آتا ہے کہ آپ مسند امارت کے اوپر جب بیٹھتے، اپنی خلافت کی کرسی کے اوپر جب بیٹھتے تو آپ ایک ایک لمحے کے اندر موت کو یاد کیا کرتے تھے۔ موت آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتی تھی۔ آج حکومت کے اندر ہر آنے والا بندہ بد عملی کا شکار اس وجہ سے ہوتا ہے کہ موت کو بلا دیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا تصور اس کے ذہن کے اندر نہیں آتا۔ فاروق اعظم کے ذہن میں یہ تصور بھی باقی تھا کہ ایک لمحہ آئے گا مجھے بے بس کر کے رب کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا جائے گا، میری جوانی کے بارے میں، میرے ہر عمل کے بارے میں رب سوال کرے گا، اور موت ہر لمحے آپ کو یاد ہوتی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آپ ایک مرتبہ اپنی مسند کے اوپر بیٹھے تھے، ایک غلام آپ کے حجرے میں داخل ہوا، اس کا شاید کوئی کام ہوگا، شاید آپ سے کوئی معاملہ ہوگا، اس نے دروازے سے داخل ہوتے ہی کہا، اے امیر المومنین، آج رب نے آپ کو یہ دبدبہ عطا کیا کہ ہمارے پاکستان کے اس ملک سے 4 گنا بڑھ کے آپ کی حکومت کا اتنا وسیع رقبہ تھا، 24 یا 25 لاکھ مربع میل اتنی حکومت کی وسعت آپ کی تھی۔ اللہ نے آپ کو اتنی بڑی حکومت عطا کر رکھی ہے۔ اے امیر المومنین، موت کو بلا نہ دینا، موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہ ہٹانا، ہر وقت موت کو یاد کرتے رہنا کہ موت آپ مسند کے اوپر بیٹھے ہیں اور آپ کے سر کے اوپر موت کھڑی ہے، موت عنقریب آپ سے ملنے والی ہے۔ جب آپ نے اس کے یہ الفاظ سنے، آپ نے اس غلام کو پاس بلایا، فرمایا کہ اے غلام، کیا تو نوکری کرے گا؟ کیا تو نوکری کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تجھے تنخواہ دوں گا، میں تجھے اپنے پاس سے پیسے دوں گا۔ ابھی یہ جملے تو نے جو مجھے کہے ہیں موت کے بارے میں، ہر صبح آ کر یہ جملے اسی طرح تو نے مجھے کہنے ہیں۔ ہر صبح جب سورج بلند ہو جائے، میں اپنی مسند کے اوپر بیٹھ جاؤں، تو نے آ کر مجھے آواز لگانی ہے، اے امیر المومنین موت کو یاد رکھنا، اے امیر المومنین موت تمہارے سر کے اوپر کھڑی ہے۔ آپ نے تنخواہ مقرر کر دی، وہ ہر صبح آتا، آپ کو آواز لگاتا، چلا جاتا۔ ایک دن سورج طلوع ہوا، اس نے اپنی ڈیوٹی کو ادا کرنا چاہا، آپ نے اسے دروازے کے باہر سے ہی روک دیا، اے غلام، آج یہ الفاظ نہیں کہنے، آج تیری ڈیوٹی ختم،
میں تیری نوکری ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا یہ کیا؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ میں نے کوئی کوتاہی کی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، آ میرے پاس، میں تجھے بتاتا ہوں کہ تیری اس نوکری کی ضرورت آج مجھے نہیں رہی۔ جب وہ پاس آیا، آپ نے اپنی داڑھی پکڑی، داڑھی میں سے سفید بال جو ایک بال تھا وہ الگ کیا، فرمایا کہ اے غلام، یہ ایک غلام مجھے موت یاد دلانے کے لیے کافی ہے، تیری آواز لگانے کی مجھے آج کوئی ضرورت نہیں رہی، میرے پاس یہ پیغام پہلے سے پہنچ چکا ہے، ایک بال سفید ہوا۔ موت اس طریقے سے یاد کرتے ہیں کہ کسی کے کہنے کی بھی ضرورت نہیں۔ آج میرے تو سارے بال سفید ہو گئے، آج مجھے موت پھر بھی یاد نہیں، آج میرے تو ساری داڑھی کے سفید بال ہو گئے، لیکن پھر بھی مجھے قبر یاد نہیں۔ وہ میاں صاحب کیا کہتے تھے؟ حضرات گرامی، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور دین کا یہ خلاصہ ہے کہ بندہ جوانی کے اندر گناہ کرے تو یہ جچتا ہے، لیکن بال سفید ہوں پھر بھی وہ گناہ کرے، پھر بھی وہ برا عمل کرے، کتنا زیادہ برا عمل ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جب بال سفید ہو جاتے ہیں، ہر سفید بال والے بوڑھے کا حیا ہر اللہ کا فرشتہ کرتا ہے، جب وہ گناہ کے اندر جاتا ہے تو وہ فرشتہ اسے کہتا ہے کہ او اللہ کے بندے، ہم تیرے سفید بالوں کا حیا رب کے فرشتے کرتے ہیں، لیکن تجھے رب کا حیا نہیں۔ میرا بھائی آؤ، یہ سفید بال موت کے پیغمبر ہیں، موت کا پیغام دینے والے ہیں۔ حضرات گرامی، حضرت فاروق اعظم نے جب اس طریقے سے موت کو یاد رکھا تو پھر آپ کے ذات کو نہیں، آپ کا مقام نہیں، بلکہ اللہ کریم نے آپ کے دور حکومت کو اتنا بلند کر دیا کہ آج مسلمانوں کو بھی ناز ہے، انگریز بھی اس کو مانتے ہیں۔ حضرات گرامی آؤ، اگر ہم بحیثیت مسلمان آج موت کو یاد رکھیں گے تو ہمیں اتنی خوشحالی ملے گی، اتنا مقام، اتنا بلند درجہ ملے گا کہ جو دور فاروقی کے اندر تھا وہ عزت آج ہم بھی پا جائیں گے، وہ دبدبہ آج ہمیں بھی مل جائے گا۔ تو حضرات گرامی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی مور کے اوپر، مور ہوتی ہے نا جو وزیر اعظم یا کوئی بھی حکومتی نمائندہ لگاتا ہے، آپ نے اس کے اوپر یہ لفظ لکھ رکھے تھے، کفا بالموت واعظا، عمر کو نصیحت کرنے کے لیے موت ہی کافی ہے۔ آؤ، موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو، گناہ سے بچ جاؤ گے۔ موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو، قبر کی روشنی مل جائے گی۔ موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو، دوسروں کے حق کھانے سے بچ جاؤ گے، ظلم زیادتی سے بچ جاؤ گے، غیبت گلے جھوٹ سے بچ جاؤ گے۔ موت اگر یاد ہے، اذان ہوتے ہی تم مسجد میں آ جاؤ گے۔ موت اگر یاد ہے تو ہر نیکی والے کام کو اپناؤ گے۔ اگر موت یاد نہیں تو پھر پستی ہی پستی ہے۔ آج جس ہم ذلت کا شکار ہیں اسی طرح ہی رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح موت یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ دعا جو میں نے پہلے دہرائی تھی اسے یاد کر لیں، اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جانے والی مرحومہ جن کے لیے محفل کا اہتمام کیا گیا، انہیں اللہ کریم قبر کے اندر رحمتوں سے نوازے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہمیں اس لمحات قبر کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔